خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ چلے کل اسماعیلیوں کے ایک اہم فرقے جنہیں فاطمیون یا فاطمیان کہا جاتا ہے ان سے آشنا ہوئے۔ فاطمیون یہ کون لوگ تھے، ان کو فاطمیون کیوں کہا جاتا ہے، کس طریقے سے انہوں نے حکومت قائم کی، ان کی حکومت کے قیام سے پہلے ان کے ائمہ کو ائمہ مستورین کہا جاتا ہے، بعد میں ائمہ ظاہرین کہا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ ان کے عقائد بھی کیا ہے، دوسرے اسماعیلی فرقوں کے عقائد جیسے ہی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے اعتقادات میں کچھ تبدیلی انجام دی، کچھ رد و بدل کیا، ٹھیک ہے۔ جس میں سے ایک یہ تھا کہ جس طریقے سے عام اسماعیلی شریعت کے باطن و ظاہر کے قائل تھے اور ان کی ساری توجہ باطن کی طرف ہوتی تھی، ظاہر کی طرف نہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا تھا، ان کے اوپر یہ تہمت لگائی جاتی تھی کہ یہ لوگ اباحہ گری کے قائل ہیں، یعنی ان کے یہاں شریعت کے ظواہر کی تعطیل ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ فاطمی جون نے کیا ہے اس میں تبدیلی، اس نظریے کو جو اسماعیلیوں کا قدیم نظریہ تھا ظاہر و باطن والا، اس کو تبدیل کیا، کہا نا جس طریقے سے شریعت کے باطن کی طرف توجہ دینا ضروری ہے ویسے ہی ظاہر کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ظاہر کے بغیر باطن ناقص ہے، باطن کے بغیر ظاہر، باطن کامل ہوگا ظاہر کی وجہ سے، ظاہر کامل ہوگا باطن کی وجہ سے۔ تو ایک یہ تبدیلی انہوں نے انجام دی تھی اپنے اعتقاد و نظریات میں۔ ایک دوسری اعتقادی تبدیلی جو فاطمیوں کے اندر پیدا ہوئی وہ یہ کہ محمد ابن اسماعیل کی جسے مہدی کہتے تھے انتقال نہیں ہوا ہے ان کا، یہ غیبت میں گئے ہیں اور ایک دن ظہور کریں گے۔ فاطمیوں نے ان کی ادعائے مہدویت کا انکار کر دیا، کہنے لگے نا ہم ان کو مہدی نہیں مانتے۔ دوسرے اسماعیلی فرقے کے افراد جو فاطمیون سے پہلے والے تھے وہ سب اسماعیل کو مہدی مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اسماعیل ہی مہدی ہیں۔ لیکن فاطمیون نے اسماعیلیوں کے اس اعتقاد کو، اس نظریے کو تبدیل کیا، بدلا، اور اسماعیل کے مہدی ہونے کے دعوے کا انکار کیا، کہا ہم اسماعیل کو مہدی نہیں مانتے۔ یکی دیگر از تغییرات اعتقادی فاطمیوں کے اعتقاد میں جو تبدیلی آئی، جو بدلاؤ آیا، ان میں سے ایک یہ ہے مربوط میں محمد ابن اسماعیل ہے، محمد ابن اسماعیل کے سلسلے میں ہے کہ فاطمیون ادعائے مہدویت محمد ابن اسماعیل نہ اسماعیل کے بیٹے محمد کی بات ہے، میں اسماعیل کی بات کر رہا تھا، بے بخشی، یہ اسماعیل کے بیٹے محمد کہ جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو فاطمیون نے محمد ابن اسماعیل کے مہدویت کے دعوے کا انکار کر دیا، یہ تبدیلی آئی۔ فاطمیوں سے پہلے محمد ابن اسماعیل کی مہدویت کے لوگ قائل تھے، لیکن فاطمیون نے اس اعتقاد کو تبدیل کیا، اس اعتقاد کا انکار کیا، کہا ہم محمد ابن اسماعیل کو مہدی
نہیں مانتے. ونخشعور بعنوان متمم و ہفتمین امام دور اسلام دور باور نہ داشتند. اور یہ کہ یہ محمد ابن اسماعیل امام متمم اور دور اسلام کے یہ 7ویں امام ہیں. ٹھیک، جیسا کہ یہ لوگ مانتے ہیں. فاطمیون اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، فاطمیون اسے نہیں مانتے. فاطمیون اس طریقے کے نظریات کا انکار کرتے، کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسلام کا جو دورہ ہے جو 7ویں امام پہ ختم ہوتا ہے یہ وہی ہے کہ جن پر دورہ ختم ہوگا یہ امام متمم ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ معتقد بودند کہ ان دورے از ائمہ بیشتری برخوردار است. بلکہ فاطمیون کا نظریہ اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ جو 7 دورے جو اسلام کا جو دورہ ہے یہ 7 اماموں پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ 7 سے زائد امام ہوں گے اس دورے میں. اس سے پہلے یہ تمام تفصیلات گزر چکی ہے کہ اسماعیلی کس طریقے سے دورہ اسلام کو 7 دورے میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر دورے کے لیے 7 امام کے قائل ہے. اور جو آخری دورہ ہے اس آخری دورے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ محمد ابن اسماعیل جو مہدی ہیں ان کا ظہور ہوگا اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ فاطمیون نے اس اعتقاد کو تبدیل کیا کہ اسلام کے دورے کے 7ویں امام محمد ابن اسماعیل ہیں اور یہ متمم ہیں، انہی پر خاتمہ ہو جائے گا اسلام کا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس دورے میں 7 سے زائد امام ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا دورہ 7 ہی اماموں میں منحصر ہو کہ اسلام کے 7 ہی امام ہوں گے، 7 سے زائد امام نہیں ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں. لذا امامان فاطمی بعنوان خلفاء محمد ابن اسماعیل بحساب میاں مدن. لہذا جو فاطمیوں کے امام تھے وہ محمد ابن اسماعیل کے خلفاء کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے. یعنی یہ 7ویں ہیں محمد ابن اسماعیل، اور ان کے بعد بھی فاطمیوں کے امام تھے، انہیں محمد ابن اسماعیل کا خلیفہ اور جانشین کہا جاتا ہے. کہ عہدیدار برخی از نقشہ و وظائف او بودن، کہ جن کے پاس ذمہ داریاں تھیں، جن کے پاس اہم وظائف اور ان کے نقش تھے، ان کے رول تھے. ٹھیک، یعنی جو نقش جو رول محمد ابن اسماعیل کا ہے یا تھا، وہی رول اور وہی نقش ان کے جانشین جنہیں فاطمیون امام کہتے ہیں وہ رکھتے ہیں. ہر چے زمان می گزشت و پیروان اسماعیلی جے نسبت به ظہور قائم احساس نا امیدی می کردن نقش کم تریب قائم، یعنی محمد ابن اسماعیل دادے بشود. کہہ رہے کہ جیسے جیسے وقت گزر جا رہا تھا اور جو اسماعیلی پیروکار تھے وہ حضرت قائم کی ظہور کی بنسبت ناامنی کا احساس کر رہے تھے. نا امیدی کا احساس کر، یعنی نا امید ہوتے جا رہے تھے. یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بہت جلد امام قائم کا ظہور ہوگا. امام قائم سے مراد وہی محمد ابن اسماعیل بہت جلد ظہور کریں گے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی نا امیدی بڑھتی جا رہی تھی. اور پھر یہ کہ محمد ابن اسماعیل ہی قائم ہیں، اس سے ان کا اعتقاد اٹھتا جا رہا تھا، کمزور ہوتا جا رہا تھا. محمد ابن اسماعیل کا قائم ہونے میں کوئی رول ہے، کوئی نقش ہے، یہ
اعتقاد اور یہ نظریہ لوگوں میں کم رنگ ہوتا جا رہا تھا، پھیکا پڑتا جا رہا تھا، تا ان کے در زمان مستنصر یعنی ہشتمین خلیفہ فاطمی از ظہور قائم تعبیری، روحانی وغیرہ جسمانی کر، یہاں تک کہ فاطمیوں کا جو 8واں خلیفہ ہے مستنصر، اس نے ظہور قائم کے ایک الگ تعبیر، ایک الگ معنی بیان کیا۔ کہا ظہور قائم کا مطلب ہوتا ہے روحانی ظہور، غیر جسمانی۔ ٹھیک، کہا ظہور قائم سے مراد کسی شخص کی آمد، کسی جسم کے ظہور کی بات نہیں ہے، بلکہ ظہور قائم سے مراد ظہور روح، اور وہ روح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت میں سے کسی کے پاس، جسے فاطمی نہیں ہے کہ محمد ابن اسماعیل کے اندر وہ روح ہے۔ اور پھر یہ اس طریقے سے فاطمیون نے محمد ابن اسماعیل کے جسمانی ظہور کا خاتمہ کر دیا، جس طریقے سے دوسرے اسماعیل، محمد ابن اسماعیل کے جسمانی ظہور کے قائل تھے، ان کے اس نظریے اور اعتقاد کو انہوں نے، فاطمیوں نے تبدیل کر دیا۔ کانا، جس ظہور قائم کی بات کی جا رہی ہے، اس ظہور قائم سے مراد ظہور روحانی ہے، نہ کہ ظہور جسمانی۔ ہم جو محمد ابن اسماعیل کے قیام جسمانی کا انتظار کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ محمد ابن اسماعیل جسمانی طور پر ظہور کریں گے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک شخص روحانی قیام کرے گا، اور وہ روحانی قیام یا روحانی ظہور کیا ہے؟ ذریت فاطمہ سے ہوگا۔ تو اس طریقے سے مستنصر جو فاطمیوں کا 8واں خلیفہ تھا، اس نے ظہور قائم کی ایک نئی تعبیر کی، روحانی۔ کہا ظہور قائم سے مراد روحانی ظہور وغیر جسمانی، وَأَنَّ بِشَخْصِ دیگری الذریت فاطمہ زہرا، اور جو یہ روحانی طور پر ظہور کا قیام کرے گا یا ظاہر ہوگا یا قیام کرے گا، اس کو ایک دوسرے شخص کی جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت سے ہوگا، وَأَز فاطمیان، اور فاطمیوں سے ہوگا دادند۔ یعنی کیا؟ یعنی اسماعیلی جس طریقے سے محمد ابن اسماعیل کے ظہور کے قائل تھے، فاطمیوں نے اس اعتقاد کو اس طرح سے تبدیل کیا، کہا کہ جس ظہور اور جس امام قائم کی بات کی جا رہی ہے، وہ محمد ابن اسماعیل نہیں ہے، بلکہ ظہور اور قیام سے مراد ایک روحانی ظہور و قیام ہے، کہ یہ ظہور و قیام روحانی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذریت میں سے کوئی ایک کرے گا، نہ کہ محمد ابن اسماعیل کی جس کی ہم ظہور جسمانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے فاطمیوں کے درمیان سے محمد ابن اسماعیل کے امام قائم ہونے کا جو اعتقاد تھا اور جن کے ظہور کا انتظار کیا جا رہا تھا، یہ اعتقاد ختم ہو گیا۔ لہذا اب جو فاطمی ہیں وہ ظہور قائم کا انتظار تو کرتے ہیں، لیکن وہ ظہور قائم کون ہے وہ مشخص نہیں ہے، بس یہ ہے کہ فاطمہ کی ذریت میں سے ایک کوئی شخص ہوگا، نہ کہ محمد ابن اسماعیل۔